السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو لڑکیاں دے کر آزمایا گیا اور پھر اس نے خوش دلی کے ساتھ ان کی پرورش کی اور ان پر احسان کیا تو یہ لڑکیاں دوزخ کی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ سنن دارمی میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے عہد جاہلیت کا ایک واقعہ بیان کیا اور کہنے لگا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی۔ جب میں اسے آواز دیتا تو وہ میرے پاس دوڑی دوڑی آ جاتی، مگر ایک روز میں نے اسے بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستہ میں ایک کنواں آیا، میں نے اسے اس کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخری آواز جو مجھے اس کی سنائی دی وہ ہائے ابا کی تھی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے۔ حاضرین میں سے کسی ایک نے کہا، اے شخص، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اپنا قصہ پھر بیان کر۔ اس نے دوبارہ اسے بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر پھر روئے، اس قدر کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔ وہ تو قدیم عربوں کی جاہلیت تھی، مگر آج کے ماڈرن اور جدید کہلانے والے دور میں بھی بیٹی کو بعض جگہ ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے اور بعض جگہوں پر اسے اس کے حقوق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا گیا اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اسے بوجھ سمجھنا بدقسمتی ہے۔ بیٹی کا حق یہ ہے کہ اسے اچھی تعلیم و تربیت دی جائے اور جب وہ بالغہ ہو جائے تو اس کی شادی اچھی جگہ کر دی جائے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کی اور اسے شعور دیا اور اس کی شادی اچھی جگہ کی تو گویا اس نے اس بیٹی کا حق ادا کر دیا۔ اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اسے زندہ دفن نہ کرے اور نہ ذلیل کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ امام بخاری اور ابن ماجہ نے ایک روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا صدقہ یا بڑے صدقوں میں سے ایک تیری وہ بیٹی ہے جو طلاق پا کر بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا اس کے لیے کمانے والا کوئی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اگر اولاد میں بیٹیاں ہوں یا اپنے گھر میں ذمہ داری میں بہنیں وغیرہ ہوں تو جو کوئی شخص ان کی خوش دلی کے ساتھ اچھی تربیت کرے، اچھی پرورش اور حسن سلوک کرے تو جہنم کی آگ سے یہ لڑکیاں آڑ بن جائیں گی۔ مذکورہ اشارہ کو بار بار پڑھیے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے فرمایا رہے ہیں کہ بیٹیوں کی ذمہ داری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹیاں دے کر اور کسی کو بہنوں کی ذمہ داری دے کر آزماتے ہیں۔ اس آزمائش پر برا اترنا مسلمان کا کام ہے اور اس کے نتیجے میں آخرت میں بڑا انعام یہ ہے کہ خدا نخواستہ وہ اپنے دوسرے اعمال کی وجہ سے جہنم کا مستحق بنا تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی اور ایسا شخص جنت کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے ہاں 2 لڑکیاں ہوئیں اور اس نے ان کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں تو وہ شخص اور میں قیامت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اپنی انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا۔ اسی طرح ایک اور ارشاد میں لڑکیوں کے ساتھ بہنوں کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان صحابی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، ان کے کپڑوں یا ہاتھوں پر زعفران لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا تو اس نے بتایا کہ میں نے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کنواری سے کی ہے یا بیوہ سے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بیوہ سے شادی کی ہے اور وہ بڑی عمر کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری سے شادی کرتے تاکہ شادی کا لطف حاصل ہوتا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری 3 جوان یتیم بہنیں ہیں، میں کنواری سے شادی کرتا تو 4 کی ذمہ داری ہو جاتی، بیوہ سے اس لیے کی ہے تاکہ وہ ان کا خیال رکھے اور ان کی تربیت کرے۔ یہ وجہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان صحابی کی بڑی تحسین فرمائی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔